اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس ذات نے آپ کو پہلی بار وجود دیا وہی ذات آپ کو دوبارہ وجود میں لائے گی، اور جس نے دنیا میں یعنی پہلے مرحلے میں جو جتنا کیا تھا اس کو آخرہ میں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جس نے جتنا زمین کے جہنم بننے میں حصہ ڈالا ہوگا اسے اتنا ہی اس جہنم کو بھگتنا ہوگا۔ خود کو علماء کہلوانے والے انسانیت کے دشمن اور ان کے اندھے مقلد آنکھیں بند کر کے بندروں کی طرح ان کے پیچھے چلنے والے کبھی بھی اس جہنم سے نہیں نکل سکیں گے۔ اور وہ جو خود کو انسانیت کے محسن قرار دیتے ہیں، سائنسدان، انجینئرز، پروفیسرز، ڈاکٹرز، بینکرز، لیڈران اور ایسے باقی تمام کے تمام لوگ جو زمین کو جہنم بنا رہے ہیں اور الٹا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تو بہت اچھے عمال کر رہے ہیں، وہ تو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، وہ بھی کبھی بھی اس جہنم سے نہیں نکل پائیں گے۔ رہی بات دوبارہ زندہ کرنے کی، جو اکثریت کے لیے تسلیم کرنا بہت مشکل ہے، تو ان سے سوال ہے کہ ذرا غور کرو، اس سوال کا جواب دو کہ جب تمہیں وجود میں لایا گیا، جب تمہیں پہلی بار وجود میں لایا گیا تو کیا تم سے پوچھ کر، تم سے اجازت لے کر وجود میں لایا گیا؟ کیا تمہاری مرضی جان کر تمہیں وجود میں لایا گیا؟ تمہیں پہلے آگاہ کیا گیا، تمہیں پہلے پوچھا گیا، تم سے پہلے اجازت لی گئی، پھر تمہیں وجود میں لایا گیا؟ اگر تو تمہاری مرضی سے، تمہاری اجازت سے، تمہیں پوچھ کر یا تمہیں بتا کر، تمہیں آگاہ کر کے دنیا میں لایا گیا تب تو ٹھیک ہے، تب دوبارہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ ورنہ اگر ایسا نہیں ہوا تو اے عقل کے اندھو، جس ذات نے تمہیں پہلی بار وجود میں لایا، کیا وہ ذات دوبارہ تمہیں وجود میں نہیں لا سکتی؟ کیا وہ تمہیں دوبارہ وجود میں نہیں لائے گی؟ اس نے تمہیں پہلی بار وجود میں لایا اور تم اس کے ساتھ دشمنی کرو، جس مقصد کے لیے تمہیں وجود میں لایا وہ مقصد پورا نہ کرو، اس کے ساتھ دشمنی کرو، تو کیا وہ تمہیں دوبارہ وجود میں نہیں لائے گی تاکہ تمہیں سزا و جزا دے، تمہیں بدلہ دے، یا ایسے ہی چھوڑ دے گی؟ مذہبی طبقہ آخرت جنت و جہنم کو زبان سے تو تسلیم کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن آخرت جنت و جہنم کے بارے میں جو دیومالائی کہانیاں مذہبی طبقے نے گھڑ رکھی ہیں، خود ان کو بھی اس کا یقین نہیں ہے، نہ آخرہ کا نہ جنت و جہنم کا۔ اور ظاہر ہے یقین کیا بھی کیسے جا سکتا ہے جب جنت و جہنم سے منسوب کر کے ایسی خود ساختہ دیومالائی کہانیاں گھڑ رکھی ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں، تو پھر یقین کیسے ہوگا؟ پھر یقین کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے کیا جائے گا؟ اور دوسری طرف جو خود کو ملحد، لبرل یا پھر پڑھے لکھے کہلواتے ہیں، جو سائنس کے متوالے ہیں، وہ مذہبی طبقے کی آخرت جنت و جہنم کے بارے میں خود ساختہ گھڑ رکھی ہوئی دیومالائی کہانیوں کا انکار کرنے کی بجائے الٹا آخرہ کا ہی انکار کر دیتے ہیں، جنت و جہنم کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ خود کو بہت بڑے عاقل سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ سب سے بڑے بے وقوف اور جاہل ہیں۔ یہ مذاہب اور مذہبی طبقے کی دشمنی میں حق کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ بات کی جائے ان کے علم کی، ان کی پڑھائی لکھائی کی، ان کی سائنس کی، جو یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کی تعلیم کی، وہ سائنس، وہ تعلیم جس کا آج ہر کسی کو بخار چڑھا ہوا ہے کہ جس کی تصدیق سائنس کرے اسے تسلیم کریں گے، جس کی تصدیق سائنس نہیں کرتی یا جسے سائنس رد کرتی ہے اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ تو ہم آخرت ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ آخرت کیا ہے، جنت و جہنم کیا ہے، اور ہم انہیں اور ان کی سائنس کو، ان کی تعلیم کو، ان کی یونیورسٹیوں کو، ان کے سائنسدانوں کو کھلم کھلا چیلنج کرتے ہیں کہ یہ اس حق کا رد کر کے دکھائیں۔ رہی بات دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرنے کی، تو اس کا بھی دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی، نہ ہی ان کی سائنس اس کا رد کر سکتی ہے، بلکہ ان کی سائنس الٹا اس کی تصدیق ہی کرے گی۔